بالله من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے کرم احسان ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ اللہ نے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اور ایمان بارہا سنتے ہیں کہ ایمان سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک بندوں کے لیے کوئی چیز نہیں۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے والے گھر میں پیدا فرمایا اور اتنا وزنی کلمہ عطا فرمایا اور ایسا کلمہ عطا فرمایا جس کے ذریعے سے اللہ دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اگر اس کے اوپر ہم چلے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ فرمایا کہ آپ ایمان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں کوئی خاص عمل بتا دیجیے، خاص ذکر بتا دیجیے جس سے ہم آپ کو یاد کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ تو سبھی بندے آپ کو پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی خصوصی خاص کلمہ بتا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان رکھ دیجیے، تبھی یہ کلمہ جو لکھا ہوا ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور ایک واقعہ میں آتا ہے کہ بندہ جب اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور یہ بندہ اپنے اس سے سوچے گا کہ آج ہم ہلاک ہو جائیں گے، آج ہمارا بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، آج ہم ہلاک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایک کاغذ کا پردہ دے کے کہیں گے جاؤ اس کو تلوا دے۔ تو بندہ نے یا اللہ یہ پردہ کیا کام کرے گا، اتنا حد الوسع اتنے گناہ ہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، پورے دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تلوا لے۔ تو فرمایا کہ وہ جب پردہ رکھے گا کاغذ کا تو جو 99 دفتر گناہوں کے ہیں وہ ایسے ہوا میں ہوتے رہیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا نام ہی ایسا ہے کہ اس سے بدنی کوئی چیز نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اگر اس کو حفاظت سے اس کو بچا لے گئے تو فرمایا کہ سب سے کم جو دنیا سے ایمان کو اپنے بچا کے لے کے جائے گا اللہ پاک اس کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ آخری درجہ ہے، جو بتائیں آخری درجہ رائے کے دانے کے برابر بتایا گیا۔ رائے کا دانہ کتنا چھوٹا ہوگا، یہ ذرے کا جو دانہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں کتنا چھوٹا۔ اتنا ایمان اگر آدمی بچا کے لے جائے گا اللہ کے پاس تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا بادشاہ مالک بنا دیں گے۔ اور ایسی حکومت ہوگی کہ دنیا کے اندر تو کسی کی حکومت ویسی ہے ہی نہیں، وہاں کی ایسی حکومت ہوگی۔ مثلا دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ کا کوئی وزیر ہو، کوئی ضروری نہیں کہ وزارت صحیح سے ادا کرتا ہو سکتا ہے وہی اس کو قتل کر کے بادشاہ کی پلاننگ بنا رہا ہو، دنیا کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن وہاں ہر چیز اشارے سے، جنتی کے اشارے سے ہر چیز چلے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں کھانے کا دل چاہ رہا ہے اور گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے، تو بتایا اس کا نقشہ کھینچا گیا، بتایا گیا کہ چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی ہوگی اور خالی آدمی اس کو دیکھے گا، وہ چڑیا آئے گی اور اس کا گوشت تیار ہوگا، کباب بنے گا، جو بھی دل چاہ رہا ہوگا وہ بنے گا، یہ ادھر کھائے گا اور ادھر پھر چڑیا اڑ کے چلی جائے گی، ترنت اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور پھر یہ چڑیا اڑ کے کیوں گئی؟ کیونکہ اس کو ایک انسان جو دنیا کے اندر ہوتا ہے اس کو کمی کا محسوس، جب کمی ہوتی ہے دنیا کے اندر تو اس کو دل پہ تھوڑا سا ٹھیس لگتی ہے
کہ اگر ہمارے پاس 10,000 روپے ہیں اور 1,000 خرچ ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے یار یہ 9,000 بچے 1,000 خرچ ہو. ایک مکان ہے اچانک سے اگر چلا جائے یا کوئی بات ہو جائے یا گر جائے تو ہمیں جو ہے دقت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہوتی ہے. تو فرمایا وہ چڑیا اس لیے اڑ کے جائے گی کہ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. جنت کے اندر کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہوگی. آپ ادھر مزہ لیں گے اور وہ چیز ادھر پھر تیار ہے. ادھر آپ نے درخت کا پھل کھایا اور آپ دیکھیں گے وہ درخت پھر وہیں لگا ہوا ہے. تو اس کی یعنی کہ اتنی بھی تکلیف جنت میں نہیں ہوگی جو محسوس آدمی کرتا ہے, اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی. تو جنت ایک ایسی چیز ہے جو کہ تکلیف سے پاک اور گناہوں سے پاک, وہاں کوئی گناہ نہیں, ایک دم پاک صاف. اسی لیے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے پاک ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو ظاہری پاکی ہے کہ بدن کی پاکی کہ ہم ہر وقت پاک رہیں, اور ایک باطنی پاکی کہ اس سے بھی پاک رہیں, تاکہ پاک ہی آدمی پاک دیکھے جائے گا. اگر ہم درسوں سے ناپاک ہوئے تو پھر فرمایا کہ خطرہ ہے. اب وہ ناپاکی جب ہم درسوں سے اگر ناپاک ہوں گے تو وہ ناپاکی جہنم میں درست کی جائے گی, وہاں سزا ملے گی, جو بھی ہوگا وہاں سے پھر پاک دیں گے, پھر آدمی پھر وہاں پہنچے گا. تو اسی لیے کہا کہ ایک جو بدن کی پاکی ہے بڑی آسان ہے الحمدللہ. بدن بھائی ہر وقت آدمی نہائے جو صاف ستھرا رہے, اور غسل کے جیسے فرائض ہیں اس کو معلوم کر لے, جن کو معلوم ہے اس پہ عمل کرے, ویسے نہ انشاءاللہ تو وہ پاک صاف رہیں. اور باطینی جو پاکی دل کی جو ناپاکی ہے وہ تھوڑا مشکل ہے, لیکن اگر آدمی اپنے آپ کو دین میں لگائے رکھے گا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ بھی پاک ہو جائے گا. کیونکہ دل کو آدمی روک نہیں سکتا ہے. غلط خیالات کا آنا گناہ نہیں, لیکن غلط خیال آ جائے اس کے اوپر عمل کرنا گناہ ہے. صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں, اگر ان کو ہم زبان سے کہیں تو وہ ہمیں جو ہے ناگوار گزرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو ایمان ہے. کہا یہی تو ایمان ہے کہ جو چیز تمہارے دل میں برائی آتی ہے اس کو زبان سے تم کہتے ہوئے یہ سمجھتے ہو کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, کہا یہی ایمان کا عالم ہے. تو اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں, لوگوں والے حسد بھی پیدا ہوتی ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں, لیکن ان چیزوں کو عمل میں نہ لایا جائے, ان لوگوں کو ایک دوسرے سے مذاکرے میں نہ لایا جائے, اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر کے استغفار پڑھا جائے کہ اللہ ان سے ہمیں حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں حفاظت فرما. آج عام ہو گیا ہے, یہ سب برائیاں ایک دم عام ہو گئی. آپ اگر کہیں بھی جائیں بیٹھیں, آپ کوشش کریں کہ اگر ہم آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں ہم اللہ رسول کی بات کریں, تاکہ ہمارے ذریعے سے یہ باتیں وہاں تک پہنچیں. آپ کہیں رشتہ داری میں گئے, کہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے اور کہیں دوست احباب کے کہیں بھی جائیں آپ, تو وہاں کوشش کریں کہ اللہ کے دین کی بات وہاں پہنچے. وہ لوگ ہمارے اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا اپنے نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی بات سمجھاتے رہیے, کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا. اس کو فائدہ ہو نہ ہو بات اللہ تعالیٰ کی وہاں پہنچے گی, لیکن آپ جو وہاں کہہ رہے ہیں آپ کو ضرور فائدہ اس کا ہوگا. جب آپ کوئی چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں, اور اس کی مثال میں بڑا ایسے دیتے ہیں کہ آپ گیندا کس فور سے دیوار پہ ماریں گے اسی فور سے آپ کے پاس واپس آئے گا. اسی طریقے سے دین کی دعوت آپ جتنا زور اور جتنے طاقت سے جتنے یقین کے ساتھ دیں گے, اتنے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اپنی ربوبیت کا, حضور پاک سے محبت کا, اور دین کی قدر اور اس کی جو ہے اس پہ جو ہے چلنے کا مزہ اور نہ چلنے کا نقصانات آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا چلا جائے. یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جائے. اور کیونکہ دین کی موٹی موٹی باتیں ہم سب کو آنی چاہیے, جیسے وضو کے فرائض, وضو کے فرائض, نماز کے فرائض ہیں, یہ موٹی موٹی چیزیں ہم سب کو آنی چاہیے. جب ہم کو آئیں گی تو اپنے بچوں کو آسانی سے بتا سکتے ہیں. اور جو بچے مدرسے آ رہے ہیں ان والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان سے پوچھا بھی کریں کہ بھائی آج حافظ نے کیا پڑھایا, آج کس چیز کے بارے میں بتایا, تاکہ آپ کا بھی ذہن اس سے جو ہے متاثر ہو, اور وہ چیزیں آپ کے اندر اگر نہیں معلوم آپ کو تو وہ آپ کو بچے بتائیں گے کہ نہیں آج حافظ جی نے یہ سبق بتایا, آج جو غسل کے فرائض بتائے, آج جو ہے کھانے کی دعا بتائی.
تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بھی انشاءاللہ بچوں کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا. اور بچوں کے اندر کیا ہے جذبہ. آج آپ یقین جانیے قرآن کی جو سستی اور دین کی جو سستی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ گھر والے مسجدیں بھیجتے ہیں اس کا کوئی فکر نہیں کرتے، اور گھر والے اسکول بھیجتے ہیں اس کی بڑی بات نہیں رہتی. اسکول کے بارے میں پوچھیں گے آج ٹیچر نے کیا پڑھایا، آج کون سا پیپر تھا، یہ سب کچھ گھر میں پوچھا جاتا ہے، لیکن مدرسے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی. اور یہ دیکھیے آپ دیکھیے بچوں جائزہ لیجیے آپ کو پتہ چل جائے گا. جب آپ روزانہ وہ کریں گے اور پھر حافظ جی کو بھی ایک وہ ہوگا کہ بھائی ہاں گھر میں وہ بتائے گا کہ ہمارے والد صاحب نے پوچھا تو حافظ جی بھی ہوگا کہ نہیں تھوڑا قاعدے سے پڑھائیں گے تو والد صاحب کو ایک ایک چیز کی خبر جا رہی ہوگا نہیں ہوگا. یہ تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے اندر بھی فکر پیدا ہوگی. بتاتے ہیں کہ ہماری آپ کی فکر ایک دوسرے میں منتقل ہو، بدلے، سوچ بدلے. اگر ہم سست ہوں گے، اگر مقتدی سست ہوں گے تو امام بھی سست ہوگا، اور مقتدی اگر الرٹ ہوں گے تو امام بھی الرٹ ہوگا نہیں ہوگا. وہ بھی ہوشیار رہے گا کہ نہیں بھائی قاعدے سے چلیں اور قاعدے سے کریں، نہیں تو پھر جو ہے ہماری پوچھ ہوگی. آپ یاد دہانی ضروری. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سوالات ایسے نہیں بھیجے، ورنہ ایک نبی حضور پاک پہلے ہی بھیج دیتے، شروع دنیا سے بھیج دیتے، آخر تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، بھیج دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہم لوگوں کو. دیکھو انسان یہ دماغ جو بھولنے کی چیز ہے، بھول جاتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 بار نبی بھیجے گے، کو یاد دلاؤ جا کے، کو یاد دلاؤ جا کے، کو یاد دلاؤ جا کے. قرآن میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں بار بار ریپیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ کیوں ریپیٹ کیا ہے بار بار؟ آدمی کو ایک دم ذہن نشین ہو جائے، ایک دم ذہن نشین ہو جائے کہ یہ چیزیں اندر اتر جائیں. بار بار ریپیٹ اسی لیے کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چیزیں، کیونکہ آدم علیہ السلام جب آپ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان سے جو گناہ سرزد ہوا وہ بھول کی وجہ سے سرزد ہوا. انہوں نے جان کے وہ گناہ نہیں کیا. اللہ کی ایک الگ مصلحت تھی کہ بھائی دنیا اللہ تعالیٰ بنانا تھا اور شیطان کو یہ سب سارا نظام کرنا تھا. لیکن اصل جو اس میں اللہ نے دکھائی جو واقعے میں کہ آدم علیہ السلام کو فلاں پیڑ شجر سے منع کیا تھا یہاں نہ جانا، اور وہ وہاں پہنچے اور اس چیز کو کھا لیا اور کسی کے ذریعے سے کھا لیا اور وہ بھول گئے تھے. اسی لیے آدم علیہ السلام نے دنیا میں دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہم نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا اور واقعی میں ہم مجرم ہیں، اور اللہ آپ غفور رحیم معاف کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تو اگر بھول جو کوئی چیز ہم سے ہو جا رہی ہے اس پہ سزا ضرور ملے گی، لیکن اگر ہم اس کو رجوع کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری بھول تھی معاف کر، پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم معاف کرنے والا ہے. اور جگہ جگہ کم سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں غفور رحیم کہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے موٹی موٹی باتیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.